بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 22 تدريبات. اكتب الكلمات التالية كتابة صحيحة. هذه الكلمات تكتبونها يعني كتابة صحيحة، يعني هذا كله تدريب على كتابة الهمزة. الهمزة تكتب على الألف أو تكتب على الواو أو تكتب على الياء النبرة أو تكتب على السطر. جيد. فحسب القواعد أنتم تكتبون هذه الكلمات كتابة صحيحة. أول كلمة سين وهمزة ولام، سأل. ثم ثانيا بئر، نشأة، فئة، جزءان، رؤوف، هيئات، بيئات، ذئب، جئنا، المروءة، مملوءة، المأكولة، مؤتمن، سائل، يتساءل، يئس، ركائز، منشئة، المتفائلون، المتشائمون، المشؤومون، المتشائمين. جيد، بارك الله فيكم. وبهذه الطريقة أنتم تركبونها الباقيات كذلك. الدرس 23 التاء المربوطة والتاء المبسوطة. هذا الدرس يتعلق بالتاء المربوطة والمبسوطة. التاء المربوطة هي التي يجب لفظها هاء عند الوقف. هذه وقت الوقف يجب أن تلفظ هاء. جيد. التاء المربوطة هذه تاء مدورة، موضعها تاء المفرد المؤنث، نحو فاطمة، سنة، سيارة. هذه الهمزة يعني وقت الوقف، عند الوقف نلفظ بها هاء. جيد. فنقول فاطمة، سنة، سيارة. تاء العلم المذكر نحو همزة وطلحة ومعاوية، حمزة وطلحة ومعاوية. تاء جمع التكسير نحو قاض، جمع التكسير منه قضاة، كاتب، كتبة، كتبة. تاء صيغ المبالغة نحو علامة، راوية، فهامة. تاء ثمة الظرفية لتمييزها عن ثمة العاطفة. هناك كلمة ثمة، هذه ثمة هذه تأتي للعطف، ولكن ثمة بالتاء المربوطة هذه تأتي للظرفية، للظرف. جيد. فهذه كذلك يعني عند الوقف نقرأها ثمة. والتاء المبسوطة وهي كل تاء تلفظ في الوقف تاء ساكنة، عند الوقف تلفظ بها تاء ساكنة. مثلا موضعها في كل لفظ ثلاثي ساكن الوسط مع جمعه، نحو بيت، عفوا بيت. الآن بيت هذا لفظ ثلاثي مكون من 3 كلمات، وساكن الوسط، وسطه ساكن باء، وفي الوسط ياء، بيت. فالياء هنا ساكنة. جيد. ساكن الوسط. وفي جمعه كذلك بيوت، قوت، وأقوات. جيد. وكذلك تأتي التاء المبسوطة في كل جمع مؤنث سالم، نحو معلمات، مسلمات، مؤمنات. وتأتي في كل فعل ماض اتصلت به تاء التانيث أو تاء الضمير، نحو درست، درست، درستي، درست. إما اتصلت به تاء التانيث في الماضي، اتصل به تاء التانيث، مثلا درستي ودرست. أو تاء الضمير نحو درست، هذا التاء تاء الضمير
درست تاء الضمير. وكذلك تأتي تاء المبسوطة في كل فعل ماض ينتهي بتاء أصلية مع مصدره، نحو ثبت، والمصدر ثبات. وتأتي على الأعلام الأعجمية كذلك، نحو حياة وعظمة الله وكرامة. كل هذه الأسماء المبنية الأعجمية هي أيضا تكتب بالتاء المدورة، بالتاء المبسوطة. في آخر الاسم المنتهي بتاء قبلها واو ساكنة. الآخر عند الاسم عندما آخره في آخر الاسم الذي ينتهي بتاء قبلها واو ساكنة أو ياء ساكنة، نحو عنكبوت، ملكوت، كبريت. جيد. عنكبوت، ملكوت. عنكبوت هذا الاسم ينتهي بالتاء، ولكن قبل التاء واو ساكنة، عنكبوت، ملكوت. وفي كبريت هذا الاسم ينتهي بالتاء، ولكن قبل التاء ياء ساكنة، في هذا الوقت كذلك تكتب هذه التاء تاء المبسوطة. وكذلك في اسم الفعل نحو هات، هاتي، هيهات. في الحروف الآتية لات، ليت، ربت. جيد، بارك الله فيكم. تدريبات. هذه التدريبات كذلك تحلون. اكتب الكلمات التالية كتابة صحيحة. جيد. صبية، صبية تكتب بالتاء المربوطة أو تكتب بالتاء المبسوطة، فأنت تكتبها صحيحة. جيد. ساعات هل تكتب بالتاء المربوطة أم بالتاء المبسوطة؟ صمت هل تكتب هذه الكلمة بالتاء المربوطة أم بالتاء المبسوطة؟ مفهوم؟ هدأت هل تكتب بالتاء المربوطة أم بالتاء المبسوطة؟ فتية كيف تكتب؟ فهذه الكلمات أنتم تكتبونها كتابة صحيحة. جيد، بارك الله فيكم. الألف اللينة إن شاء الله يكون درسنا الموالي. آج کے سبق میں ایک تو ان تدریبات کو حل کرنا ہے، یہ کلمات جو ہیں ان کو صحیح انداز سے آپ نے لکھ لینا ہے، اس لیے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حمزے کے متعلق آپ نے قواعد پڑھے ہیں کہ اس کو کیسے رکھا جاتا ہے، تو ان قواعد کے بنیاد پر ان کلمات کو آپ نے صحیح انداز سے لکھ لینا ہے۔ یہ املا کا ایک مشق ہے، تدریب ہے۔ سأل، بئر، نشأۃ، فئات، جزآن، رؤوف، ہیئات، بیئات، ذئب اور جئنا، المروءۃ، اس طرح سے مختلف یہ آخر تک یہ کلمات ہیں، اس کو اپنے اچھے انداز سے لکھ لینا ہے۔ یعنی حمزہ کو آپ نے کہاں لکھنا ہے؟ الف پر لکھنا مناسب ہے، قاعدے کے موافق ہے، یا واو پر یا نبرہ پر، اور یا پھر سطر پر آخر میں۔ اس کے بعد والا درس ہے تا مربوطہ تا مبسوطہ کا۔ تو تا مربوطہ جو ہے یہ وہ تا ہے جو وقف کے وقت میں ہا پڑھا جاتا ہے۔ تا مفرد مؤنث یہ اس کی جگہ ہیں۔ تا مفرد مؤنث کی تا جیسے فاطمہ، ثنا، سیارہ۔ تا عالم مذکر کی جو اسماء ہیں اور وہ اس میں جو تا آتا ہے آخر میں، جیسے حمزہ تو، طلحہ تو، معاویہ تو، ان کا یہ تا بھی مدورہ لکھا جائے گا، مربوطہ، مبسوطہ نہیں ہوگا۔ اور تا جمع تکسیر کا، جیسے قاضٍ سے قضاتٌ جمع آتا ہے، کاتبٌ سے کتبۃ، یہ اس کا جو جمع تکسیر ہے اس میں بھی یہ تا جو ہے یہ تا مربوطہ ہوگا۔ تا صیغ المبالغہ، مبالغے کی جو صیغہ ہے، جیسے علامہ بہت بڑے عالم، راویہ بہت روایت کرنے والے، فہامہ بہت زیادہ سمجھدار شخص، تو یہ جو صیغے مبالغے کے ہیں اس میں جو تا آتا ہے یہ تا بھی تا مربوطہ ہوتا ہے۔ تا ثمۃ الظرفیہ، وہ ثمہ جو ظرفیہ کے لیے آتا ہے اس کا آخر کا تا بھی مربوطہ ہوتا ہے تاکہ اس کی تمیز ہو جائے ثمۃ سے جو عطف کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تا مبسوطہ۔ تا مبسوطہ یہ ہر وہ تا ہے کہ وقف کے وقت میں اس کو تا ساکنہ پڑھا جاتا ہے، یعنی تا کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن سکون کی حالت میں بس۔ موضعها اس کی جگہ، فی کل لفظ ثلاثی ساکن الوسط مع جمعہ، فی کل لفظ ثلاثی ساکن الوسط مع جمعہ،
ہر لفظ ثلاثی میں کہ جو 3 حروف سے بنا ہوا لفظ ہو اور اس کا درمیان کا جو حرف ہے وہ ساکن ہو، اس کا جمع کے ساتھ بھی یہی، جمع کا بھی یہی حکم ہے اور اس مفرد کا بھی. جیسے بیتن، اب بیتن یہ لفظ ثلاثی ہے، 3 حروف سے بنا ہے، ساکن الوسط ہے، یا جو ہے یہ ساکن ہے، بیچ میں آیا ہے، اور اس کا جمع جو ہے بیوتن وہ بھی ایسے ہی ہے، تو اس میں بھی یہ تھا مبسوطہ لکھا جاتا ہے. قوتن اقواتن یہ بھی ایسا ہی ہے. فی کل جمع مؤنث سالم، ہر جمع مؤنث سالم میں بھی، جیسے معلمات، مسلمات، مؤمنات، ہر فعل ماضی میں کہ اس کے ساتھ متصل تا تانیث آ جائے یا تا ضمیر آ جائے، جیسے درستو، درستہ، درستی، درست. درستوں میں تا ضمیر کا آیا ہے، درستہ میں بھی تا ضمیر کا آیا ہے، درستے میں تا تانیث کا آیا ہے، درست میں بھی تا تانیث کا آیا ہے متصل. اور ہر فعل ماضی کے بعد، ہر فعل ماضی میں کہ جو فعل ماضی ختم ہوتا ہو تا اصلیہ کے ساتھ، اور اس کے مصدر میں بھی، مصدر میں بھی تا مبسوطہ لکھا جاتا ہے. اور اس فعل ماضی میں کہ جس کا انتہا ایک تا اصلیہ پر، یعنی وہ تا ضمیر والا نہ ہو بلکہ اصلی ہو اس کلمے کا، اس پر اس کا انتہا ہوا ہو. جیسے ثبتا یہ فعل ماضی ہے، اور یہ ثبتا میں جو تا ہے یہ اصلی تا ہے، اور اسی پر اس فعل ماضی کا انتہا ہے، آخر میں بالکل تا آیا ہے. اور اس کا مصدر بھی ثباتن، ان دونوں میں تھا مبسوطہ لکھا جاتا ہے، مربوطہ نہیں لکھا جاتا. اسی طرح عجمی جو اسماء ہے جیسے حیات ہے، عظمت اللہ ہے، کرامت ہے، اس طرح کی اور بھی بہت سارے اسماء بن سکتے ہیں، ان میں بھی تا مبسوطہ لکھا جاتا ہے، مربوطہ نہیں لکھا جاتا. ٹھیک ہے. لیکن حیات اگر ویسے لکھنا ہے یا عظمت لکھنا ہے، عظمت اللہ، نام مراد نہ ہو، علم مراد نہ ہو، بلکہ اللہ کی عظمت کی طرف، اللہ کی عظمت کو لکھنا ہو تو پھر اس کو تا مربوطہ سے لکھا جاتا ہے. اسی طرح کرامت کو بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے. اچھا، ہر وہ اسم کی جو تا پر منتہی ہو، یعنی اس کا اختتام تا پر ہوا ہو لیکن اس تا سے قبل واو ساکن آیا ہو یا ساکن، اس حالت میں بھی یہ آخر میں جو تا ہے اس کو تا مبسوطہ لکھا جائے گا. جیسے عنکبوت ہے، ملکوت ہے، کبریت ہے. عنکبوت میں یہ آخر میں یہ اسم تھا پر ختم ہوتا ہے اور تا سے ماقبل واو ساکن ہے. ملکوت میں بھی تا سے ماقبل واو ساکن ہے، اور کبریت میں تا سے ماقبل یا ساکن ہے. تو یہ ان حالتوں میں لکھا جاتا ہے تھا مبسوطہ. اس میں فعل میں بھی جیسے ہات من لاؤ، ہے ہاتا بمعنی بعودا، یہ اس میں بھی جو تا ہے یہ تا مبسوطہ ہے. آنے والے جو حروف ہے اس میں بھی لاتا، لیتا، ربتا، ان میں بھی یہ جو ہے تا مربوطہ نہیں لکھا جاتا بلکہ تا مبسوطہ لکھا جاتا ہے. اس کے بعد جو تدریبات ہے یہ اسی پر تدریبات ہے، اسی درس سے متعلق، اور وہ ہیں اکتب الکلمات التالیہ کتابتا صحیحہ، آنے والے کلمات کو صحیح کتابت کے ساتھ لکھ لو. ٹھیک ہے. کلمات کیا ہیں؟ سیبیاتن، سویبیاتن. اب یہ سویبیاتن اس کو لکھیں گے آپ تو اس کے آخر میں جو تا ہے وہ تا مدورہ ہے، مربوطہ ہے یا تا مبسوطہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک کو لگا لینا ہے اس کے ساتھ، ساعاتن. ٹھیک ہے. صمتو، ہدأت یا ہدأتو و ہدأت، یہ سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فتیتن. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے جو اس کے علاوہ دوسرے بھی حروف ہیں. اکسیتن. ٹھیک ہے. الفرات. تو ان سب میں اس طرح سے دوسرے کلمات کو بھی آپ نے خود سوچ کر اس کو صحیح طریقے سے لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد پھر الف لینہ کا سبق ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پھر پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.